ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام احکام رمضان کا براہ راست نشریات۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں مشہور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہم کسی نہ کسی اہم موضوع پر رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی کالس کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، آپ کی کالس کو شامل کریں، حسب روایت آپ سے التجا، فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے، بات مکمل ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیے، اس کے بعد ٹی وی کا والیوم کھولیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ تو ناظرین برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اب آپ کو یہ ایک اور انفارمیشن اس سے بھی آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ جو آپ میرے ساتھ یہ پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور جو یہ پروڈکٹس ہیں ہمدرد تیار کرتا ہے، اور ہمدرد کس طرح تیار کرتا ہے، ہمدرد کی اپنی ایک پہچان ہے۔ ہمدرد کا ظاہر سی بات ہے ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے، اس پر ہمدرد کی مثبت سوچ نیک ارادے کے ساتھ تمام تر یہ اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہمدرد اپنے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ اب یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل۔ اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہاں پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور یہاں پر چیز رکھی ہوئی، جیسے کہ خالص زعفران ہے، ہینگ کا پاؤڈر ہے، خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کک مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، یہ مسالے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے دار چینی اور سونف بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان مسالے جات کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جب اور مسالے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں تو پھر انہی کا کیوں استعمال کیا جائے، تو اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں گے جو یہ مسالے ہیں ان کے اوپر پوری کی پوری جس نام کا یہ مسالہ ریسیپی کا مسالہ اٹھائیں گے پوری ریسیپی آپ کو اس پر درج ملے گی، اور آپ کو صرف اس میں حسب ذائقہ صرف اس میں اپنے نمک کا استعمال کرنا ہے۔ جتنا بھی آپ کو ضرورت کے حساب سے نمک کا استعمال آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں، اور ہمدرد کے مسالے خالص ہیں، اور یہ ہمدرد اپنی فیکٹری کے اندر ان کو تیار کردہ ہر مسالہ جو ہے اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب ہے، اور ان میں ذائقہ ان کا واقعی بے مثال ہے۔ اس میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا یوز کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو صحت کے مد نظر نائٹرو پیکس کے اندر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے انسانی ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جاتا ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کو بہت ہی لو ٹیمپریچر پر، کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، تاکہ ان کے اندر ایسنشل اور یا قدرتی آئل برقرار رہے۔ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو میز کرتے ہیں، دوسرے مسالے جات سے الگ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جس طرح سے ہمدرد اپنے پروڈکٹس تیار کرتا ہے، اسی کے اندر ساتھ میں اگر آپ جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہے وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اولیو آئل بھی یہاں موجود ہے۔ اب مشروبات کی بات کریں گے تو مشروبات کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ایک نام ذہن پر اترتا ہے ہمارے ہمدرد کا نام لیتے ساتھ ہی روح افزا۔ روح افزا اس کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، 2-4 برس کا قصہ نہیں، 1 صدی کی بات ہے۔ نہ اس کی رنگت بدلی، نہ خوشبو بدلا، نہ ذائقہ، یہ ایسے ہی موجود ہے جیسا یہ پہلے دن تھا۔ اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور بھی مشروبات لانچ کی، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے رکھا ہوا ناریل پانی۔ ناریل پانی کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ساتھ میں آپ دیکھیں گلوکوز ڈی رکھا ہوا۔ گلوکوز ڈی انسٹنٹ انرجی، فوری توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موسم گرما کی شروعات ہو چکی ہے، دن بدن درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں جب کبھی تھکان یا سستی محسوس ہو تو آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں 2 اسکویش رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اورنج اور لیمن، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی اور ہے، وہ ہے جامع شیریں شربت سندل۔ آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں جہاں افطار کے دسترخوان پر روح افزا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو آپ دیگر مشروبات کا بھی استعمال کر کے اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ
طرح طرح کی لذت دار ذائقے دار ڈشز تیار کرنے کے بعد اپنے افطار کے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا استعمال آپ رمضان اور غیر رمضان سب جگہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور رہے گا یہاں پر، شہد رکھا ہوا ہے، شہد جو ہے خالص ہے، جیسے اور پروڈکٹ ہیں تو آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے 3 مرتبہ مہینے میں شہد کا استعمال کیا وہ بھولی کی امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تو تھی ہمدرد کے پروڈکٹس کے بارے میں جانکاری۔ اب بتا دیں ناظرین آپ کو، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ ہے تہذیب ٹی وی، وہاں پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، جس پر آپ جا کر کے تمام تر پروگرام جو ہمارے پروگرام ہیں، مشعل راہ، ماہ رمضان، احکام رمضان، ان کے علاوہ اور جو دن بھر کے چلنے والے پروگرام ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر دستیاب ہے۔ کوئز بھی آپ کے لیے رہے گی، کوئز کا لیے انتظار کرنا ہوگا آپ کو بریک تک، ہم اس وقت بتائیں گے، ویسے آپ جانتے ہیں، لیکن جو نئے ناظرین ہیں ان کے جو اس وقت جڑے ہیں ان کے لیے میں نے بتایا کوئز رہے گا، لنچ کے بعد ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، تو اب 2 عشرے سے زیادہ کا وقت گزر چکا، لیکن ہماری کیا زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان کی برکات ہر مومن کو حاصل ہوتی ہیں، جس کے اندر ایمان کا، دین کا تھوڑا سا بھی جذبہ ہے، یقینی طور پر اس کی زندگی میں رمضان کی آمد سے انقلاب ضرور آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بالکل نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو کم از کم وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، جو نمازیں پڑھ رہے تھے وہ اپنے نوافل میں اضافہ فرما لیتے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو تبدیلی تو ضرور آتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے، لیکن کما حق جو تبدیلی ہونی چاہیے وہ تبدیلی ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کی آمد پر کس شوق کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں اضافہ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبادتوں کے اضافے کا حکم دیا اور آپ اضافہ فرماتے تھے، تو وہ اضافہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لا یعنی کاموں سے، غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ لڑائی جھگڑے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے اندر جو چیز بہت برائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک برائی کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بالکل عام ہو گیا ہے، اب جن کو سچا بھی کہا جاتا ہے وہ بھی سچ نہیں بول پاتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں ہے، یقینی طور پر آئی ہیں، عبادتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور دیگر چیزوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری محنت کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں پر ہم نے کام نہیں کیا ہے اس کام کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، تسلیم صاحبہ ہیں اور ایوب خان صاحب ہیں۔ پہلے تسلیم صاحبہ، آپ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی تسلیم صاحبہ فرمائیے گا۔ جی السلام علیکم، دونوں کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلا تو میرا سوال یہ کہ میں نے بہت سال پہلے کسی سے بچی ویور لیا تھا، مطلب گلی میں بیٹھنے کے لیے آتے تھے وہ، جی، تو وہ 100 روپے تو مجھ سے لے کے چلے گئے، 50 روپے گئے، لیکن آج تک وہ لوٹ کے نہیں آئے۔ میں اتنا انتظار میں ہوں تو، لیکن وہ آئے نہیں کبھی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، جیسے ہم سب قدر کی راتیں چل رہی، اس میں نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ بہت اچھا پروگرام چلا رہے ہیں، وہ مجھے شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جی مولانا صاحب فرمائیے۔ کہ کسی آئے تھے، کوئی بکس سیلر تھے، ان سے بہشت زیور لیا، وہ 100 روپے ان کے پاس نہیں ہوں گے، یا کہا ہوگا 50 روپے بعد میں دے دینا، اب اس دن سے لینے کے لیے آج تک آئے نہیں، ابھی 50 روپے کا کیا کریں؟ کافی عرصہ گزر گیا۔ دیکھیں، اگر آنے کی امید ہے کسی سے رابطہ کریں کہ وہ مل جائے
تو ان کے آنے تک انتظار کریں اور جب وہ آ جائیں ان کو ادا کر دیں. اور اگر آپ کو امید نہیں لگ رہی کہ وہ آئیں گے تو آپ ان کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دیں. لیکن یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ آ گئے تو اگرچہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر چکی ہیں اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن یہ آپ جو ان کی رقم آپ کے ذمہ قرض تھی وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. شب قدر میں کیا پڑھیں؟ اپنی تمام عبادتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت میں بھی، درود شریف میں بھی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں بھی اضافہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ نے معلوم کیا، اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی اے اللہ تو مجھے معاف فرما. اس دعا کا اہتمام کر لیں. اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھیں. جی ایوب خان صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی میرا ایک ہی سوال تھا. جی روزے کی حالت میں کیا احتیاط کرنا چاہیے اس کے بارے میں معلوم کرنا. کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط روزے کی حالت سے لیکن فدیہ؟ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو فدیہ کا مطلب ہے؟ جی ہاں نہیں، جب روزہ رکھ رہے ہیں تو فدیہ کی ضرورت کہاں ہے؟ احتیاط بولا نا صاحب، مفتی صاحب ہلو. احتیاط ہاں جی جی. روزے میں کیا کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی دیکھیے، روزے کی احتیاط میں ایک تو یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اس کو پھاڑ نہ ڈالے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کے اندر بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے گپ شپ لگا رہے بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ناٹک دیکھ رہے ہیں موبائل پر یا ٹی وی پر، تو یہ سب وہ کام ہیں جن سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگرچہ ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ احتیاط والی چیزیں ہیں. انور جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی جان، وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے. چھوٹا سا سوال ہے کہ روزے میں اگر مزدوری کی شکل میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی تو بغیر وضو کے ایمرجنسی میں روزہ کھول سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اگر افطار کا بالکل وقت ہو چکا ہے اور اگر آپ وضو کریں گے تو تاخیر ہو رہی ہے، آپ پہلے اچھے وہ ہاتھ دھو لیجئے اور افطار کر لیں. البتہ چونکہ مغرب کی نماز میں زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ مختصر سی افطار ہو جائے اور اس کے بعد وضو کر لیں، پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ ہمیں جماعت کی نماز مل جائے. جی خیر النساء صاحبہ فرمائیے گا. یہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا؟ اس کے واسطے بیٹی کا رشتے کے واسطے پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں اور والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ سورۃ 21 مرتبہ اور یاسین شریف کی سب سے آخری آیت سے پہلی آیت مبارکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کو پڑھا کریں. عمل کو مضبوط بنانے کے لیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائیں گے. جی ابھی کچھ کالر ہمارے ساتھ میں جڑیں گے. مطلب یہ آج کل رشتوں کا ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مسئلہ چلا جاتا ہے. اچھا جہاں رشتے ہو جاتے ہیں دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو رشتے نہیں ہو پا رہے، دوسرے بغیر رشتے ہو بھی رہے ہیں تو پھر وہ بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہر جگہ کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی ہے.
بعض مرتبہ ہمارے حاسدین ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے بدخواہ ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کسی معاملے میں ہماری انبن ہو گئی اور ہم نے اس سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا نہیں چاہا، تو اب یہ آدمی ایسا ہے کہ جب بھی ہمارے معاملے میں کوئی آدمی ہمارے باس پرس کرے گا تو یہ پازیٹیو نہیں بلکہ نگیٹیو ہی باتیں کہیں گے. منفی باتیں جب ان کے سامنے کہی گئی ہیں، ان کا مقصد تو منفی باتوں کو بیان کر کے یہ کرنا ہے تاکہ آپ سے اچھے لوگوں کے تعلقات نہ بن پائیں، معیاری قسم کے لوگ آپ کے ساتھ نہ جڑیں. اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو اس لیے رشتہ جب کریں تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں، تقوی ہے یا نہیں، اور ان چیزوں کو معیار بناتے ہوئے نکاح کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز اس کے اندر اور بھی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس کے اندر آپ نے کہا جو لوگ جو نہیں کرتے، اگر کسی کا جھگڑا بھی ہے پھر رمضان سے کیا سیکھا، کیا کسی کا کوئی رشتہ آ رہا تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے، جب آدمی کسی سے بغض رکھتا ہے اور پھر اس کی ترقی سے جلنے لگتا ہے تو پھر جب یہاں پر یہ باتیں آئیں گی تو یقینی طور پر وہ اس کو یہ دیکھے گا کہ اس کو نقصان کہاں سے ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کو نقصان میں کیسے پہنچا سکتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو استوار رکھیں. اگر کبھی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو معافی تلافی کر لیا کریں. آس پاس کے لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کا، رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں یہ لوگ اس رکاوٹ کو دور کرنے میں معاون بنیں گے. جی، نسرین صاحبہ کو شامل کر رہے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. فرمائیے گا. وعلیکم السلام. السلام. میری بیٹی کے ایک رشتے کے لیے رشتے نہیں ہو رہے، اس لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بتائیے. جی، اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر رب سے دعا کریں، اے اللہ رشتے میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما کر اپنی پسند کا رشتہ نصیب فرما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ آپ کی مراد پوری فرمائیں گے. بس ابھی آپ نے کہا تھا بغض حسد وہ رکھتا آپ سے، اگر بغض حسد میں نے رکھا تو کس کام کا روزہ؟ جی، اگر میرے دل میں بغض اور حسد ہے پھر روزہ کس کام کا؟ دیکھیے، میں تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لا یعنی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور لا یعنی چیزیں جو کر رہا ہے جب وہی درست نہیں ہے تو کسی سے بغض رکھنا، حسد کرنا، یہ تو مومن کی علامت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ کسی مومن کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جائے، یہ صفت تو منافقین کی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے نفاق کو ختم کرنا ہے اور ایمان کامل کو داخل کرنا ہے. اچھا، بغض کے تو نقصانات بہت ہیں. آپ کسی سے حسد رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، یہ تو وہ ہے جو آپ کو خود ہی کو کھا جاتا. بغض یا حسد خود کو کتنا نقصان پہنچاتا اور کس طرح سے؟ دیکھیے، بغض اور حسد اس اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کو دنیا میں ترقی دینی ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس ایک اچھا مکان ہے کسی آدمی کے پاس اور اس نے ایک گاڑی لے لی، تو یہ جو آدمی ہے جو اس کی ترقی سے جلتا ہے اس کو یہ گاڑی بھا نہیں رہی ہے. یہ چاہ رہا کہ اس کی گاڑی میں نقصان ہو جائے، اس کی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کے تصورات. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی خود نقصان پہنچا دیتا ہے. کبھی پتھر لیا، اس کی لائٹ پھوڑ دی. یہ کام تو اس نے کیا. اب اللہ تعالیٰ کو اس کو نوازنا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اور گاڑی دلوا دی، کاروبار میں ترقی ہو گئی. بیٹے کی شادی ہوئی، دلہن کی طرف سے ایک کار اس کے پاس آ گئی. تو اس طریقے سے اس کے پاس آئی. جس آدمی سے ایک گاڑی برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ دوسری اور تیسری گاڑی وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ کیونکہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے
اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. جی عائشہ صاحبہ فرمائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں سمجھ آ رہا بیٹا سوال ہماری دہرائیے سوال کو آپ. وضو کر کے سو سکتے پاپا ڈر جاتے. وضو کر کے بول سکتے ہیں؟ جی وضو کر کے سو سکتے ہیں اور رات کو ڈر سکتے ہیں. جی وضو کر کے بول سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. وضو کر کے کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ کسی نے سلام کیا اس کا بھی جواب دینا ہے، حال چال بھی معلوم کرنا ہے کسی کا. ایک آدمی وضو کر کے گھر سے باہر جا رہا ہے مسجد کے لیے، راستے میں ذکر بھی کر رہا ہے، راستے میں کوئی آدمی ملا اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس سے معلوم کر لیا کیا حال ہے، تو یہ بولنا ہی تو ہے. تو بولنے سے روزہ وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ سونا ٹیک لگا کر کے ہو. ایک آدمی یوں ہی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا صفوں میں اور اس کو نیند آ گئی، تو نیند جو آئی ہے دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے کسی چیز سے ٹیک تو نہیں لگا رکھی. پتہ لگا کہ جو مسجد کے اندر ستون ہے، پلر ہیں، اس سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور پھر وہ سو گیا ہے، تو اس کنڈیشن میں وضو ٹوٹ جائے گی. اسی طریقے سے لیٹ گیا ہے اور لیٹ کر کے سو گیا ہے تو تمام اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے ریح کے خارج ہونے کا اندیشہ ہے، اور ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ سونے والے کو تو نہیں پتہ کہ ریح خارج ہوئی نہیں ہوئی ہے، لہذا سونا نواقض وضو ہے. بیٹھے بیٹھے ایسے سو جائے تو کوئی بات نہیں. اب جیسے آپ بیٹھے ہیں اس طریقے سے سو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ نے بالکل بہت اچھے طریقے سے ٹیک لگا لی اور پھر اس سے نیند آ گئی تو پھر چونکہ اعضاء جو ہے آزاد ہو گئے ایک طرح سے. آزاد ہو گئے تو پھر ریح خارج ہونے کا آپ کو پتہ نہیں لگے گا. اچھا مطلب یہ وظیفے جو ابھی ایک سوال آیا تھا نا، شادی کے لیے وظیفہ بتائیں. یہ حالانکہ بات تو دوسری چل رہی تھی لیکن میرے ذہن میں ابھی ایک بات ہے، یہ وظیفے ہماری زندگی میں کتنا اثر ڈالتے ہیں، کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے اور کتنا ایمان کو ہمارے کمزور کرتے ہیں. دیکھیے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ان تمام اسباب کو جن کو اختیار کیا جانا چاہیے ان کو اختیار کرنے کے ساتھ وظیفہ اگر پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 100% فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نے اسباب اختیار نہیں کہ خالص وظیفے پڑھے تو وظیفے پڑھنے کا تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ اس مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی. اچھا بات رمضان کی چل رہی تھی، بغض و دعوت تمام تر چیزیں ہمارے ذہن میں آ گیا رمضان کے بارے میں. لیکن رمضان میں ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی. نمایاں تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن ایک بات بتائیں، آپ جو لوگ پورے سال قرآن شریف نہیں کھول کے دیکھتے ہیں وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. فجر کی نمازیں میں مسجد میں بہت مختصر نمازی ہوتے ہیں، اور آج الحمدللہ نمازیوں کا حال یہ ہے کہ شہروں کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں نیچے کے حصے میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے شہروں میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہی تو ہے کہ بے نمازی الحمدللہ نمازوں کی طرف آ گئے ہیں، اور دیگر نمازوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن جو تمام طرح کی تبدیلیاں مقصود ہیں ان میں کوتاہیاں تو بہت ہیں ہمارے اندر، ان کوتاہیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جو کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ بھی بجا نہیں ہے. تو پھر اگر واقعی ہم رمضان سے سیکھتے ہیں، تبدیلی آتی ہے ہماری زندگی میں، تو پھر عید کے بعد پھر وہی مسجدیں کیوں خالی نظر آتی ہیں؟ دیکھیے بعض آدمیوں کی زندگی میں رمضان سے انقلاب آتا ہے اور پھر وہ رمضان کے بعد بھی لگے رہتے ہیں. لیکن چونکہ رمضان میں ایک تو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین بند ہوتے ہیں، ان کے وساوس کمزور ہو جاتے ہیں، اور رمضان جانے کے بعد ان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی اپنی محنت میں لگ جاتے ہیں، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے.
اچھا چاند دیکھتے کے ساتھ ہی عشاء کی نماز غائب ہوتی ہے سب سے پہلے؟ جی اگر چاند نظر آیا اور عشاء کی نماز غائب تو آپ نے دیکھا وہ دیکھیے تعداد. وہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، چاند رات. ہاں عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ان افراد کا جنہوں نے عیدین کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے، ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے بلکہ زندہ رہیں گے. عید کے دن آپ نے کہا عید جو چاند رات والی رات ہے یہ بڑی خاص رات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے. دیکھیں عیدین کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے، اور جیسا کہ رمضان تو مکمل ہو چکا ہے، شوال ہو گیا ہے، اب ہم نے اللہ کی جو عبادت کی ہے اس پر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ نے نمازوں کی، روزوں کی جو توفیق دی تھی اس کا شکرانہ اگرچہ ہم عید کی نماز کی شکل میں بھی کریں گے، لیکن چونکہ جب رمضان گزر گیا ہے تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے. اب ہے کہ قرآن کریم مکمل جب ہوتا ہے رمضان میں تراویح میں، تو امام صاحب جب قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے اس سے اگلی جو رکعت پڑھتے ہیں اس میں جو ہے پھر الف لام میم سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس کی بات کریں گے. زہرہ صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. زہرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس بار روزہ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ الحمدللہ. جی جی میرا سوال ہے بھائی، جی تہجد کی نماز پڑھنے میں ہر رکعت میں سلام پھیر کے ہم کو دعا مانگنا چاہیے یا 4 رکعت میں دعا مانگنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے، ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ نیت پڑھنے کے پہلے تو ثنا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دانتوں سے خون نکل جاتا ہے بھائی دتون کرنے میں، اس سے کیا روزہ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی دیکھیں تھوک کے ساتھ میں خون کو نگلنا نہیں ہے. جو دانتوں کے اندر خون نکلا ہے اس کو کلی کے ذریعے سے، تھوک کے ذریعے سے باہر نکالنا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر تھوک جو ہے، تھوک پر خون غالب آ گیا اور وہ تھوک آپ نے نگل لیا جس کے اندر خون کی آمیزش زیادہ ہے، تو پھر اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. اور ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہر رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی ہے. ثنا نماز کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھی جائے گی. آپ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ رہی ہیں، پھر دوبارہ ثنا پڑھیں گے. ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں یا؟ دیکھیے سکنے کی تو اجازت ہے بھائی، اگر کوئی آدمی ہر 2 رکعت پر دعا مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے، لیکن مانگنا ہر 2 رکعت پر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. سعد عالم ہے ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاپا کو پنشن ملتی تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نابینا سے ان کو ملتی تو وہ بھی ان کو بھی انتقال ہو گیا. اب ہمارے نام ہونا ہے مگر بڑی مشکل آ رہی، ذرا دعا کر دی. کیا نام ہونا آپ کے؟ وہی پنشن پینشن بلڈنگ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں پینشن. جی پینشن یا بلڈنگ؟ نہیں پنشن پاپا میں سروس کرتے تھے نا، ہاں تو ان کے بڑے بھائی کو انتقال ہو گیا. ہمارے نام ہونا ذرا مشکل ہو رہی، ذرا دیر ہو رہی. جی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس کی کثرت رکھیں. صلاۃ الحاجہ پڑھ کر فرض نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس معاملے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما کر سہولت عطا فرما اور مقصد میں کامیابی عطا فرما. عرفا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیت مانگ رہی تھی، اذان ہو گئی تو روزہ کیا قبول ہو جائے گا؟ کیا ہو گیا؟ نیت مانگ رہی تھی، اس کا اذان ہو گئی. نہیں سمجھا آپ کی بات. نیت باندھ رہی تھی اذان ہو گئی؟
جی جی کھانا پینا کب چھوڑا آپ نے؟ ساری کے کام نہیں آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن نیت جب کی تو کھانا تب کھا تو کے صرف بس کلی کر رہی تھی تو نیت باندھی تھی اذان ہو گئی. ہاں جی ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی نے سحری کھائی اور سحری کھاتے وقت میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اب اگر اس نے ختم سحری سے آدھے گھنٹے پہلے نیت کر لی، نیت کے الفاظ کہہ لیے، تو ابھی نیت کا وقت جو ہے وہ ختم سحری تک ہے. آپ نے ابھی نیت کی تھی، 15 منٹ کے بعد پھر کچھ کھا لیا، پھر اس کے 10 منٹ بعد پھر کھا لیا، پھر آخری وقت میں آپ نے پانی پی لیا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو نیت تھی اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا. ختم سحری تک آپ کھا سکتے ہیں. ختم سحری کھانا آپ نے سحری کا کھا لیا اور آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں اختتام پر کلی کر لوں گی، تو آپ نے اس وقت میں جب کہ اعلان ہو رہا ہے اس وقت میں تو کچھ کھایا پیا نہیں، کلی وغیرہ کر لی اور آپ نے نیت کا الفاظ کہہ دیے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں البتہ اگر اس وقت میں کھاتی ہیں آپ یا کلی کے ساتھ میں آپ پانی بھی پی جاتی ہیں تو پھر روزہ نہ ہوتا. نیت تو چاہے کہیں بھی کرو، نیت آپ پر روزہ رکھنے کی نیت ہی تبھی تو سحری کی زبان سے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا. ناظرین اس سے پہلے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ جو میرے ساتھ پروڈکٹ کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دیتے ہیں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد جو اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. ہمدرد کی ایک ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے، مثبت سوچ، نیک ارادے. یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے. اب یہ پروڈکٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے آپ یہ 5 لیٹر کے اندر کچی گھانی مسٹرڈ آئل آپ رکھا ہوا دیکھیں گے. اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو 1 لیٹر کے اندر بھی لے سکتے ہیں. یہ 1 لیٹر کے اندر بھی یہ والی بوٹل یہاں پر دستیاب ہے. ساتھ میں آپ دیکھیں گے رکھا ہوا یہاں پر زعفران بھی رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹی شیشی ہینگ کے پاؤڈر کی بھی رکھی ہوئی ہے. اب کچھ مسالوں کی بات کر لیتے ہیں جو مسالے رکھے ہوئے ہیں. اس میں قورمہ مسالہ ہے، یہاں پر بریانی کا مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے، حیدرآبادی بریانی اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں موجود ہے. کچن کنگ مسالہ ہے، چکن مسالہ ہے، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ سونف اور دار چینی. آپ ان سبھی مسالوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اب ذہن میں بات آتی کہ اور مسالے بھی تو موجود ہیں، پھر ہمدرد کی مسالے کیوں؟ تو ہمدرد کی جیسے میں نے بتایا کہ 100 سال سے زیادہ کا صارفین کا ہمدرد بھروسہ، اپنے اس کے پروڈکٹ میں خالص اجزاء کا استعمال ہوتا ہے. یہ تمام تر ہمدرد کی ایک پہچان ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات، ہمدرد کے جو مسالے ہیں یہ خالص ہیں اور بہت تحقیق کے بعد خود اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کیے جاتے ہیں. ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے یہ تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں میں نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا گیا ہے. دیر تک خوشبو، تازگی، رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا. صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے. انسانی ٹچ ان کو یعنی کہ انسانی لمس ان کو نہیں دیا جاتا، ہاتھی ان کو نہیں چھوتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسرے جو ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے ان مسالوں کی تو بہت لو ٹیمپریچر پر یعنی کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے جس سے کہ ان کے اندر قدرتی آئل، قدرتی تیل یا جو اس میں ہوتا ہے ایسنشل آئل وہ برقرار رکھ سکے. تو یہ اس طرح سے دوسرے مسالے جات سے اپنا آپ کو مہیا کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں. آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ استعمال کریں گے تو آپ جانیں گے واقعی یہ بہت ذائقہ دار اور لذت دار آپ سی ڈش تیار ہو جائے گی جب آپ ان مسالوں کا استعمال کریں. مان لیجیے آپ کو حیدرآبادی بریانی بنانی، وہ مسالہ اٹھائیے، اس کے اندر ایک تو پوری ریسیپی درج ملے گی آپ کو، اور اس مسالے کو جو آپ اس میں بنائیں گے حیدرآبادی بریانی مسالہ ملانے کے بعد تو صرف اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال کرنا، آپ کا بہترین لذیذ ذائقہ دار ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی. جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اولیو آئل بھی یہاں موجود ہے. اب بات کر لیتے ہیں ہمدرد کے مشروبات کے بارے میں. مشروبات کی اگر بات کریں تو روح افزا ہم سبھی لوگ واقف ہیں، اور اس وقت جیسے رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، ہر دسترخوان کی رونق بنا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر روح افزا. تو روح افزا بھی اپنے آپ کو اور سب چیزوں سے اسی طرح سے الگ کرتا ہے. 100 سال کے اس کی عمر ہو چکی ہے، 2-4 برس کی کوئی ایسی بات نہیں کہ 2-4 برس کا قصہ ہے. نہ رنگت بدلی، نہ ذائقہ، نہ خوشبو. اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور بھی یہاں پر مشروبات لانچ کیے جیسے کہ ناریل پانی آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا. ناریل پانی
کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے. ساتھ میں آپ گلوکوز ڈی دیکھیں گے رکھا ہوا, تو گلوکوز ڈی کا استعمال بھی جو انسٹنٹ انرجی کے لیے کیا جاتا ہے. جب آپ کو گرمی کی وجہ سے تکان, سستی, کاہلی آپ کے جسم کے اندر موجود لگے تو آپ ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کرتے ہیں اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے. اس کے ساتھ ہی 2 اسکواش رکھے ہوئے ہیں جو کہ اورنج اور لیمن ہے, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں اسی کی ایک چھوٹی شیشی اور ہے, وہ جام شیریں شربت سندل ہے, آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک بہت اہم اور خاص چیز جو ہے یہاں پر وہ ہے شہد. شہد بالکل خالص ہے, شہد کا استعمال کیجئے. شہد کا استعمال کرنا سنت ہے, اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے شہد کا مہینے میں 3 مرتبہ استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا. تو یہ تمام تر جانکاری تھی ہمدرد کے پروڈکٹس کے بارے میں جو میں نے دی, اور جو مسالے جات کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو افطاری دسترخوان پر آپ کے جہاں روح افزا موجود ہے, دیگر مشروبات سے بھی آپ اس کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں. ساتھ میں جو مسالے یہاں موجود ہیں ان مسالوں کے ذریعے بہترین لذت دار ذائقے دار ڈشز بنا کر کے اپنے افطار کے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں. شرط لازم ہے کہ آپ ان کو ایک بار استعمال کریں. جس طرح سے روح افزا آپ کے دلوں پر راج کرتا ہے, اسی طرح سے یہ مسالے بھی آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے. آپ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کریں گے, تہذیب ٹی وی ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہمارا چینل ہے تہذیب دین, جس پر آپ مشعل راہ, احکام رمضان, ماہ رمضان آپ دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر دن بھر کے جو ہمارے پروگرام ہیں ان سب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ افادیت حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین یہ تو اس کی بات ہوئی. اب آج کے کوئز کا وقت ہے, آپ کو انتظار ہوگا کوئز کا. کوئز آج کی بتا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف کرتے تھے؟ سوال پھر سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے 5 دنوں کا, دوسرا آپشن ہے 10 دنوں کا, تیسرا آپشن ہے 15 دنوں کا. آپشن پھر سن لیجئے, 5 دنوں کا, 10 دنوں کا, 15 دنوں کا. جواب بھیجنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں, نمبر بھی لگ بھگ آپ کو یاد ہی ہوگا. اپنا نام, شہر کا نام, جواب لکھ کر کے 9289568993 پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نمبر پھر سن لیجئے 9289568993 پر آپ بھیج سکتے ہیں. تو یہ تو تمام پروگرام اور کوئز کے بعد جانکاری تھی. اب بات کر لیتے ہیں اپنے موضوع سے, رمضان کا. جیسے ہم نے ہماری کوئز بھی ہے اعتکاف. اعتکاف کے اندر مولانا صاحب لوگ آتے ہیں, اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے لوگ اس رمضان سے. اب اس کے بعد بیٹھے تو لیکن وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں, اور وہ لوگ آنے کے بعد جو ہے ان سے آ کر کچھ لوگ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر, اور دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی محفل سی لگ جاتی. تو کتنا صحیح ہے, کتنا یہ غلط ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور کیونکہ اس وقت مسجد کے اندر عبادات وغیرہ کا وقت ہے تو وہاں پہ عبادت کرنی چاہیے. تو مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لوگ آ کے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا گھر کے کچھ بچے بھی آ جاتے ہیں گھر کے, ان کے کہ بھائی دادا بیٹھے ہیں, پوتے آ گئے, یا پتی آ گئے, وہ جو بیٹھ کر کے. تو یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے, حال چال تو معلوم کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی آ گیا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے, کوئی ضروری بات ہے معلوم بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں آیا ہے اعتکاف کے لیے, تو پھر وہ لا یعنی باتوں سے, چونکہ جب باتوں میں لگے گا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا کہ جیسے گھر کے بچے آ گئے کہ بھائی دادا کے پاس جانا, دادا کو بچوں آ سکتے ہیں, بات بیٹھ کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں, ان کو کھلا بھی سکتے ہیں, کوئی ہدیتاً ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں, سب کام کیے جا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ میں. اور جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ دیکھ رہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنا ہے, ان کو جو متقی اس کو گھیر کر کے بیٹھ گئے. تو ان کے لیے کیا یہ جائز ہے, یا متقف کے لیے کتنا کس حد تک چھوٹ ہے؟ دیکھیے, معتکف کسی قید میں نہیں ہے, معتکف آزاد ہے. وہ اگر بچے اس کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو پڑھا بھی سکتا ہے. اگر وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, بچہ ہے کوئی پڑھانے والا, تو اس کے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے, حال چال ان کے معلوم بھی کر سکتا ہے, انہوں نے معلوم کیا اللہ ان کو بتا بھی سکتا ہے. تو دنیاوی معاملات کی باتیں جیسے خرید و فروخت کے کام, یہ کام نہیں کرنے وہاں بیٹھ کے. جی, شاہ جہاں ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی وہی یہ سوال ہے کہ نماز درد رہتا ہے پیروں میں ہمارے گھٹنوں میں، تو نماز بیٹھ کر ہو سکتی ہے؟ اور جو شادی کی کرتا ہے ٹھیک، وظیفہ، جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، وہ آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں ہوگی، نفل نماز کا آدھا ثواب ملے گا، اور عذر کی وجہ سے پڑھی ہے تو کامل ثواب ملے گا۔ عائشہ صاحبہ کو شامل کریں گے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ڈر جاتے ہیں تو ان کے اوپر میں کیا پڑھ کے تھوکوں، اور اس سے پہلے اور وضو کے بعد میں کیا کریں؟ آرام سے آرام بہت سے۔ عائشہ کیا کہا؟ جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں، پاپا ڈر جاتے سوتے میں، تو میں ان کے اوپر کیا پڑھ کے تھوکوں، اور وضو کے بعد اور وضو سے پہلے کیا پڑھوں؟ ڈرتا کون ہے؟ پاپا بچے؟ پاپا ڈر جاتے ہیں سوتے میں۔ پاپا ڈر جاتے ہیں سوتے میں، ان پر کیا پڑھ کے پھونکیں؟ اور وضو سے دیکھیں پہلے قرآن کیا پڑھیں؟ کریم کی کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ دیں آپ، خاص طور پر سورہ فاتحہ، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ دیا کرے، انشاءاللہ وہ گھبراہٹ و بے چینی دور ہوگی۔ وضو سے پہلے کیا پڑھیں؟ وضو سے پہلے بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اگر یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ یوں تو ہر اعضائے وضو کے دھونے کی الگ الگ دعا ہے، جیسے کلی کرنے کی، ناک میں پانی ڈالنے کی، ہر ایک کی دعا اگر یاد ہے تو وہی پڑھے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ اور اختتام پر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کو پڑھیں۔ فرزانہ صاحبہ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مفتی صاحب کا طبیعت کیسا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہاں مفتی صاحب، کل آپ بولے تھے نا، میں سن رہی تھی، میں اللہ سے بہت دعا مانگی ہوں، کل بھی اور تیری کے ٹائم میں بھی، ابھی بھی۔ جزاک اللہ۔ ہاں مفتی صاحب، میرے یہ سوال ہے بس ایک ہی کہ کیا کرے، میرے کو تھوڑا بہت ہوش تو ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اب لیتی ہوں تو ابھی پرہیزی کھانا ہی، پر میرا دل کرتا ہے کہ اب روزہ رکھوں، 3 روزہ رکھی بھی، اس کے بعد تو ناپاکی کا ایام آ گیا۔ اب میں آج پھر میں پاکی حاصل ہوئی، میں سوچی آج سے روزہ رکھوں، تو سویرے جو ہے وہ نا ناریل کاٹ لیے، اس میں سے پانی نکال لیے، اب میں بولی کہ نہیں میں پھینک دو، چاہے میرا روزہ ہے میں نہیں پی سکتی، تو بہت غصہ کرنے لگا، کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اتنی بیمار ہو تو ضروری تھوڑی نا، پورا سال اللہ کا دین ہے، تو بعد میں روزہ رکھ لینا جب تو ٹھیک ہوگی پوری طرح، تو قضا تو کرنا پڑے گا ہی تمہیں، تو ابھی 1-2 دن میری بھی بات مان لو، اتنا دوائی چل رہا ہے، اتنا کمزور جیسے گر رہے ہو چلتے چلتے، تو ضروری تھوڑی نا سو کر روزہ رکھنا، ابھی روزہ مت رکھو، ابھی تھوڑا کھا پی کے تھوڑا سا اور جان آنے دو، اس کے بعد رکھیں گے، تو پھر ان کے سامنے چھوڑ کیا سکتی تھی، اب بتائیے آپ۔ دیکھیے بعض صحابہ کرام نے جنگ کے موقع پر ادھر جنگ لڑنی ہے اور روزہ بھی رکھ لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کو میدان جہاد میں لڑنا ہے، اس میں تو طاقت کی ضرورت ہے، اور آپ نے روزہ بھی رکھ لیا۔ تو اگر کسی آدمی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ ابھی روزے نہ رکھ کے بعد میں قضا کر لیں، تو ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، بعد میں قضا کر لیا بعد میں قضا ہو سکتی ہے نا، اس میں اپنے اوپر جبر کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں نے مثال دی نا بھئی، وہ لوگ صحابہ کرام دین کے معاملے میں، ثواب حاصل کرنے کے معاملے میں ہم سے زیادہ لالچی ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ ہم کو جب آپ نے کہا نا لالچی، ہمارے تو بس یہ ہے کہ وہ کس صورت سے گزر جاتی، وہ تو موقع تلاش میں ہم سے زیادہ جو ہے ان کو تھا کہ مجھے ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ نے روزہ رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاد کے موقع پر میدان جنگ کے اندر جب آپ شریک ہو رہے ہیں تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جو انہوں نے رکھا اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر ضرورت ہے طاقت کی۔ اسی طریقے سے زندہ رہنے کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے،
صحت کو خراب کر لینے سے آپ چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا، آپ کے اوپر آپ کے نفس کا حق ہے، تو اس حق کو بھی ادا کیجیے۔ اگر ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کو روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو بعد میں قضا کر لیں۔ کلیم صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مریم صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، فرمائیے مریم صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مفتی صاحب میرے سوال ہیں، 3 سوال ہے۔ جی ہاں میرے پاس مطلب گہنا ہے لیکن مجھے ان کا حساب معلوم نہیں کتنا ہے، مطلب 1-2 لاکھ تک ہے، تو مجھے اس کی قضا لگے گی کیا؟ مطلب زکوٰۃ دینا پڑے گا کیا؟ کس چیز پہ زکوٰۃ دینی ہے آپ کو؟ مطلب سونا ہے میرے پاس میں۔ کتنا سونا ہے؟ اتنا مجھے معلوم نہیں لیکن 2-2.5 لاکھ کا ہے۔ اچھا، اور چاندی؟ چاندی پائل ہے، مطلب بچی کا ہے، پائل ہی ہے اور اتنا نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، اور کیش؟ کیش کتنا ہے؟ کیش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے، ابھی جیسے ہم لوگ کسی کے گھر پہ کام کرتے ہیں، اگر ہمیں وہ بونس وغیرہ دیتے ہیں تو وہ لینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور؟ دیکھیں انعام کے طور پر کوئی آدمی خدمت جو کی ہے اس کے بعد بڑھا کر کے کوئی رقم دے دیتا ہے تو وہ تو آپ کے لیے انعام ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی جو کنڈیشن آپ نے بتائی، جو آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں، تو 2.5 لاکھ کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے یا اس کا وزن کرا ہے پہلے تو سونے کا بھی اور چاندی کا بھی، اس کی ویلیو مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے جو بنتی ہے اس کے اوپر 40واں حصہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو نکالنی پڑے گی۔ جی مجاہد صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہہ رہا تھا، رات کو میں وہ پروگرام دیتا ہوں نماز سے عشاء کے بعد تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ آتا ہے نا، مطلب مکہ سے، تو اس میں مطلب یہ دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ کے نام تراویح پڑھتے ہیں، تو مطلب آدھے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ کعبہ خانے کے چکر لگا رہے ہیں، تو وہ تراویح تو نہیں پڑھتے۔ جی کیا تراویح کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیت اللہ میں، اور کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو جو طواف کر رہے ہیں وہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ وہ تراویح پڑھ چکے ہوتے ہوں گے۔ تراویح کی نماز ایسا تو نہیں کہ آپ عشاء کے متصل بعد ہی پڑھیں، عشاء کی نماز کے متصل بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ دہلی کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ نماز تراویح پڑھ کے ان کے ہاں جائیں گے تو اب وہ وہاں پر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد تراویح پڑھیں گے۔ ایسے بہت سارے مقامات ہیں، جیسے صوبات میں ہم نے گئے ایک مرتبہ، تو وہ 10 بجے تراویح کی نماز کھڑی کر رہے ہیں اور 10 بجے عام طور پر مسجدوں میں نماز تراویح ہو جاتی ہیں۔ نہیں، سوال تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بیت اللہ کی تراویح کیوں چھوڑے گا آدمی؟ بیت اللہ میں تھوڑی دوبارہ تراویح ہو رہی۔ کس کے؟ بیت اللہ میں نماز تراویح کے لیے اس مقام کا انتخاب ضروری نہیں ہے۔ نماز تراویح آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ لی ہے اور تراویح کی نماز آپ نے اپنے گھر کے اندر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، 1 لاکھ نماز کا ثواب، تو بیت اللہ کی تراویح کیوں چھوڑے گا؟ گھر میں کیوں پڑھے گا نماز آ کر؟ دیکھیے جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ اس مقام پر طواف کر لیا انہوں نے، طواف کا وقت متعین، طواف کے بعد جو ہے ان کی ایک آپس میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف یہاں اس ترتیب پر پورا کر رہے ہیں۔ کسی کو 8 دن وہاں پر مکے میں رہنا ہے، 8 دن مسجد نبی کے اندر جانا ہے، ان کو قرآن پورا نہیں ہو پا رہا ہے، آپس میں گروپ کے اندر گئے ہوئے ایک حافظ صاحب ساتھ میں ہیں، وہ جہاں پر ہوتے ہیں اپنے کمرے پر یا جہاں پر بھی ہے، نماز تراویح تو قرآن کریم کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں۔ پروین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ پروین صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایسے بھی عارف بھائی دونوں سے 2 سوال کرنی ہے۔ جی مفتی صاحب میرے گردن کی جیسے نس دب گئی، ہم بہت یہاں علاج کیے پھر بھی نہیں ٹھیک ہوئی، تو ہم پٹنہ سے علاج کر رہے ہیں، تو وہاں بیلٹ ملا ہم کو گردن میں لگانے کے لیے، اگر ہم جھک کے نماز پڑھتے ہیں
تو میری گردن میں مطلب ضرب آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے, اسی کے لیے ہم بیلٹ لگا کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے لیے پوچھنا کیا ثواب میں کمی ہے. اور دوسری مفتی عارف بھائی سے سوال کرنے کے, کل جو بہن بولی تھی کہ چکر میں کیا لگاتی ہے اس کو ذرا ہم کو بتا دیجیے. ٹھیک, تو انہوں نے بتایا ہی نہیں, بتائیں گے تو آپ ضرور بتائیں گے. جی دیکھیے, عذر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے نماز میں یا جھک نہیں پا رہا ہے تو اشاروں سے بھی نماز ہو جاتی ہے. عذر کی وجہ سے آپ کا ایسا کرنا درست ہے. جی, عذر کی وجہ سے درست ہے, گردن میں نماز ہو جائے گی ان کی. تو اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق اس طرح کوئی فرق نہیں ہے. رہی بات آپ نے بتائی تھی چکر کے کیا لگا, وہ اور جنہوں نے سنا ہے اگر انہوں نے آپ کی بات سن لی ہوگی وہ بتائیں گے تو یقینی طور پر آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کے علاوہ تو مطلب جیسے ابھی کہہ رہے ہیں, اس وقت میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے یا تھوڑی بہت اس کے اندر کے اس کے کھڑے ہونے کی سکت ہے, دیکھا کہ کچھ رکعت میں کھڑے ہو کے بولی, کچھ بیٹھ کر پڑھ لی, تو ایسے میں نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں, نماز تراویح اگر پڑھ رہا ہے تو ہو جائے گی. فرض نماز ہے پوری مکمل اگر قدرت ہے کھڑے ہونے کی تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. ہاں کھڑے ہوئے تھے, کوئی عذر لاحق ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے. جی, تو ناظرین اب آپ کو جو یہ ہمدرد جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیں. تو ہمدرد تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے, مثبت سوچ نیک ارادے کے ساتھ تیار کرتا ہے. ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ساکھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ کا صارفین کا اس پر بھروسہ ہے. اب یہ پروڈکٹس اور کیا کیا نئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دیتے ہیں. 5 لیٹر میں کچی مسٹرڈ آئل آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ. اگر آپ کو اس کے اندر 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہ یہاں پر آپ کو دستیاب ہے, یہاں پہ رکھا ہوا. ساتھ میں اس کے دیکھیں گے آپ زعفران اور ہینگ بھی رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ مسالے جو ہیں یہ ہمدرد کے خالص مسالے. اس میں قورمہ مسالہ ہے, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ, ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے علاوہ کچھ یہاں پر ثابت مسالے بھی موجود ہیں جیسے کہ سونف اور دار چینی. تو آپ ان مسالوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ان مسالوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر پوری ریسیپی درج ہے اور صرف آپ کو جو بھی ڈش بنانی وہ اسی ڈش کا مسالہ اٹھائیے اور صرف حسب ذائقہ اس میں نمک کا استعمال کیجیے. آپ کی بہترین ذائقہ دار لذت دار ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی. یہ مسالے دوسروں سے الگ کیسے ہیں اس کے بارے میں اب آپ کو مطلع کر دیتے کیونکہ یہ جو مسالے یہاں پر موجود ہیں یہ ہمدرد کے تمام تر مسالے. ہمدرد یہ مسالے اپنی ہی خود فیکٹری کے اندر خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. ایک اعلیٰ معیار پر خالی اجزاء سے یہ تیار کیے جاتے ہیں مسالے. ان مسالوں میں نہ کسی آرٹیفیشیل فلیور کا استعمال کیا جاتا, نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا جاتا. اس میں اور دیر تک خوشبو, تازگی, رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے. ان مسالوں کو اور صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد جو یہ مسالے ہیں ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے اور ان کو بہت کم درجہ حرارت پر یعنی کہ ہلکے درجہ حرارت پر یا لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے جس سے کہ ان کے اندر کا جو قدرتی آئل ہے اسینشلی آئل, ضروری آئل, تیل جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو یہ اس طرح دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرتے. جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اولیو آئل بھی ہم موجود ہے. ساتھ میں آپ روح افزا رکھا ہوا دیکھیں. روح افزا کا قصہ 2-4 برس کی بات نہیں, 100 برس کا قصہ ہے پورا. 100 برس اس کی عمر ہو چکی ہے روح افزا کی. نہ رنگت بدلی, نہ خوشبو, نہ ذائقہ, ایسا کہ ایسے یہ موجود ہے. اسی طرح کچھ اور مشروبات بھی لانچ کیے گئے جیسے کہ ناریل پانی آپ رکھا ہوا دیکھیں گے تو ناریل پانی کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے. ساتھ میں آپ دیکھیں گے گلوکوز ڈی فوری توانائی کے لیے یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ موسم گرما میں جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو تکان اور سستی دور ہو جائے گی. ساتھ میں 2 اسکواش رکھے ہوئے ہیں, لیمن اور اورنج, جن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں شربت سنجل, جام شیری یہاں موجود ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں بہت خاص چیز شہد کا استعمال کرنا ویسے بھی کہا جاتا ہے سنت ہے. اور شہد کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخص مہینے میں 3 مرتبہ کم سے کم شہد کا استعمال کرتا ہے موری کے امراض سے دور رہے گا. یہ تمام تو ہمدرد کے پروڈکٹس کی جانکاری تھی. اس وقت رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ افطار کے دسترخوان پر روح افزا جہاں موجود ہوتا ہے تو آپ دیگر مشروبات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پر اپنے جو آپ کا افطار کا دسترخوان ہے اس کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں. ساتھ میں جو مسالے جن کی بارے میں نے بات کی, ان مسالوں کے ذریعے
میری آپ بہترین ذائقہ دار لذیذ ڈش بنا کر کے اپنے افطاری دسترخوان کو وسعت دے سکتے ہیں. شرط لازم ہے کہ ایک بار استعمال کیجیے, بہترین چیزیں آپ کو ملیں گی. مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ احسن. تو ناظرین احکام رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.